السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القمر کی آیات نمبر 19، 18، 19، 20، 21 اور 22، یعنی 18 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی تھی، ان کے حالات بتائے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، ان کا مختصر حال پیش کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ قوم عاد جو کہ آج کے سلطنت عمان کا ایک علاقہ ہے، حضرموت، جس کو وادی احقاف بھی کہتے ہیں، تو اس علاقے میں یہ قوم عاد پائی جاتی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہ جب کھدائی کی تو ان کے آثار نکلے، نہ صرف یہ کہ ان کے آثار نکلے رہائش کے، مکانوں کے اور اس کے، بلکہ ان کے ڈھانچے بھی ملے، قوم عاد کے کچھ افراد کے ان کو ڈھانچے بھی ملے، اور جب بڑی احتیاط سے ان کو صاف کیا گیا اور ان پر سے مٹی ہٹائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ڈھانچے نہایت طویل القامت تھے، یعنی ایک آدمی کی لمبائی تقریباً 12 میٹر کے قریب نکلی، یعنی آدمی اگر کھڑا ہو تو صرف ان کے سر کے برابر ہوتا ہے، یعنی کھوپڑی کے برابر آدمی کا پورا سائز ہے، یعنی تقریباً 6 فٹ کی تو ان کے خالی سر تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جسم تقریباً 12 میٹر تو ہوں گے، اور ڈھانچہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی وہ اتنے ہی لمبے قد و قامت کے لوگ تھے۔ تو ایسی قوم، ایسے لوگ جو بڑے قداور تھے، بڑے قوی الجثہ تھے، بڑے طاقتور تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیا۔ ان کی طرف بھی نبی بھیجے گئے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ ضرور ان میں نبی ضرور بھیجتے تھے۔ تو ان کے لیے حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی پوری نصیحت کی ان کو، جیسا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی۔ حضرت ہود نے اس قوم کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن اس قوم نے بھی جھٹلایا، انکار کیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے پھر ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ ان کا عذاب جو تھا وہ جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ سخت طوفانی ہوا بھیجی، یعنی انتہائی تیز ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات آج بھی جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، انسان اس پہ چل نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے کہ اور تیز ہوئی تو ہوا میں اڑ جائے گا، بڑی بڑی چیزیں اڑ بھی جاتی ہیں، ایسی ہوائیں آج بھی چلتی ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی، جس سے کہ وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی بالکل مثال دی جا رہی جیسے اکھڑ گئے، جیسے کہ کھجور کے درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور اکھڑ کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکے گئے۔ تو پھر وہ قوم اس عذاب سے تباہ اور برباد ہو گئی، ختم ہو گئی،
اور پھر وقت نے ان کو زمین کی میں مٹی میں دبا دیا. آج صرف کھدائی کے بعد ان کے آثار ہم کو نظر آتے ہیں. ہمیں کھدائی کے بعد ان کے ڈھانچوں سے، ان کے مکانات سے جو انہوں نے بنائے تھے پہاڑوں میں کھود کھود کے سنا ہے کہ انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، ان کے آثار ہم کو ملتے ہیں. لیکن نہ وہ قوم باقی ہے، نہ ان کی شان و شوکت باقی ہے. یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا. میری باتوں کو انکار کر کے انہوں نے کیا عذاب اپنے پر مول لیا تھا، کیسے تباہی اپنے اوپر مول لی تھی. تو آخر میں پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف اور اپنے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ان کفرانہ رویے سے باز آ جاؤ، اور نبیوں نے جو بات کہی اس کو قبول کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب پچھلی قوموں کو تو ان کے نبیوں نے جو نصیحت کی سو کی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن آج ان کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ آج بھی موجود ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اس میں وہ ساری باتیں نصیحت کی بیان کی گئی ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، اپنی قوم کو کیے تھے. تو اس وقت بھی یہی دعوت دی جا رہی تھی، کیا آسان ذریعہ ہے، اس قرآن کو سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اور یہی دعوت آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو. اس سے ہر چیز میں تمہیں رہنمائی مل سکتی ہے. ادھر ادھر ہرگز نہ بھٹکو اور صرف اس قرآن کو پکڑ لو، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے اس پورے صورت میں بار بار دہرائی ہے. یعنی جسے عربی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی یاد کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ کتنی بہترین دعوت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن بہت آسان ہے. اس کو پڑھ کے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر ایک کر سکتا ہے. اور پھر بھی مزید اس کو آسان کرنے کے لیے اس کے پورے اچھے اردو میں ترجمے موجود ہیں. ایک تو یہی میرے سامنے اس وقت موجود ہے، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن. اسی طرح اور علماء نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں، ان سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. پھر ان کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ان سے مزید سمجھا جا سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو ہم نہیں کرتے ہیں، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں دنیا میں. کبھی کسی کتاب سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، کبھی کسی آدمی کی اور کسی فلسفی کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کو سمجھ کے دنیا سنوارنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں اگر سنور سکتی ہیں تو صرف اسی قرآن کے ذریعے سنور سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور اس میں بہترین نصیحتوں کا ایک مجموعہ ہے. تو میری گزارش ہوگی تمام سامعین سے کہ جہاں سے بھی ممکن ہو قرآن کا ترجمہ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جتنا ہو سکے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اسی سے آخرت بنے گی. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.